جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نو بڑی تبلیغ کی تھی، نمرود اور نمرود دی قوم نو کہ سیدھے راہ تے آ جاؤ، لیکن کافی وقت بیت گیا، کوئی ٹس تو مس نہیں ہوئے، دلاں تے زنگ لگو ہویا ہے۔ جدوں انہاں گل کوئی نہ مننی، اس ٹائم جناب ابراہیم علیہ السلام نے دل دے اندر سوچیا پر جیڑا وقت میں اس جگہ تے تبلیغ کرن تے لا رہا نا اور انہاں نو کوئی اثر نہیں ہو رہا، انہاں دے اتے وقت مزید لان تو بہتر ہے میں کسی ہور مقام تے چلا جاواں، ہور جگہ تے چلا جاواں، اتھے جا کے میں کسی ہور قوم نو تبلیغ کراں تاکہ وہ راہ ہدایت اتے آ جائے، میں اس پاسے چلا جانا۔ ابراہیم علیہ السلام دی اسن دو بیویاں، ایک بعد چائی ایک پہلے جڑی آئی حضرت سارہ آئی۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم تبلیغ واسطے سفر پہ کردے نے، ایک شہر دے وچوں گزر ہویا، اس شہر دے اندر بہت ظالم جابر حکمران آ، جس دا ایک قانون آ کہ اگر اس شہر دے اندر کوئی بندہ شادی کرے آ تو سب تو پہلے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ اپنی بیوی اس بادشاہ نو پیش کردا، انہوں پسند آوے اور رکھ لیندا، نہ آوے تو پھر واپس کردا، بڑا ظالم قانون آ۔ خیر جدو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، انہیں چونکہ مختلف بندے معین کر رکھے کہ مینوں ہر لمبوٹ چاہیے، انہاں رپورٹ دیتی پہ اس طرح ایک حسین و جمیل عورت ہے اور ایک قد کاٹ والا آدمی ہے، وہ مسافر ہیں گزر رہے ہیں۔ خیر جا کے بلایا گیا، بادشاہ نے حکم دیتا بلایا جائے، ابراہیم علیہ السلام تے آپ دی بیوی حضرت سارہ اس ظالم حکمران دے کول آ گئے۔ اس ٹائم حضرت سارہ نو انہیں علیحدگی دا اختیار کرن دا حکم دیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باہر ٹھہرایا، اپنے مال دے اندر حضرت سارہ نو لے کے گیا، وہ سمجھیا درو دیوار ہیں کوئی ویکھے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دا عظیم کرشمہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جڑے درو دیوار ہیں نا وہ شیشے دی مانند کر رہے، حضرت سارہ باہر ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ نو واضح طور تے ویکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ درو دیوار اگرچہ اس دور دے مطابق اٹاں دے آن پتھر دے آن، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دے اتے وہ شیشے دی مانند کر رہے کہ جس طرح شیشے دے آر پار کھڑے ہو کے بندہ ویکھ سکدا ایک دوسرے نو، اس طرح حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ رہی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ نو ویکھ رہے نے۔ سارا منظر انہیں برائی دا ارادہ کیتا، چونکہ حضرت سارہ حسین و جمیل سن، وہ بادشاہ نے برائی دا ارادہ کیتا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا، ہاتھ خشک ہو گیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد انہیں توبہ کی کہ میں پاک ارادے تو توبہ کرنا، او دا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد شیطان پھر وسوسہ پایا، پھر ہاتھ بڑھاؤں لگا، پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ 3-4 مرتبہ اس کوشش کی حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دے نال برائی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دا حق اتھائی سکا دے، شل کر دے، بڑھاؤں دی توفیق نہ دے۔ بالآخر اس لیا کہ واقعہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، بڑی پیاری اور عظمت اور شان والی عورت ہے، لہذا جو میں ارادہ کر رہے ہیں ناپاک ارادہ ہے، میں نے اس تو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ انہیں توبہ کر لی، توبہ کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ انہاں دا سفر شروع ہون لگا تو حضرت سارہ دی خدمت دے اندر اس بادشاہ نے ایک خادمہ پیش کی تھی کہ تسی چونکہ عظیم شخصیت ہو، عظمت والے لوگ ہو، پیاری شخصیت تو آڈی ہے، اللہ دے ہاں تو آڈا بلند و بالا مقام ہے، چلو میری طرفوں تحفے دے طور تے خدمت دے طور تے اے خادمہ ہے، انہوں اپنے نال لے کے جاؤ۔ حضرت سارہ نے انہوں نال اس خادمہ دا نام کیا حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ دے نال ملیاں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت سارہ دی شادی نو کافی عرصہ بیت گیا لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اس ٹائم حضرت سارہ نے اپنی وہ خادمہ حضرت حاجرہ ایک مقام اتے پہنچے تے حضرت حاجرہ نو جناب ابراہیم دے حوالے کر دیتا اور عرض گزار ہوئیاں کہ تسی انہاں نال نکاح کرنا چاہندے ہو، تسی انہاں نال نکاح کر لو تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے نرینہ نال مالا مال کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حضرت حاجرہ دے نال نکاح فرما لیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ دا کرنا ایسا ہویا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور جناب اسماعیل علیہ السلام آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ حضرت حاجرہ دے پیارے بطن اقدس دے وچوں جناب اسماعیل علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ ظاہری بات ہے جدو بچہ پیدا ہوئے ماں انہوں چاہ کے اپنی گودی وچ کھڈاؤندی بھی ہے، پیار بھی کرندی ہے، لاڈ بھی کراؤندی ہے، اور پھر جنہ تے اولاد نہ ہوئے نا انہاں دے دل دے اندر آرزو اور تڑپ پیدا ہوندی ہے کہ کاش یہ بچہ میرا بچہ ہوندا، میں یہ نال پیار کر دی۔ لیکن وہ ایسا معاملہ ہی پیش آیا کہ حضرت حاجرہ جس ٹائم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھڈاؤندیاں سن، اس ٹائم حضرت سارہ دے دل دے اندر نا مختلف خواہشات پیدا ہوندیاں سن کہ کاش حضرت حاجرہ دا تا بیٹا ہے، کاش میرا بھی بیٹا ہوندا۔ لیکن حضرت سارہ نے حکمت عملی اپنائی دے ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ عرض کی تھی، اے پیارے ابراہیم تسی مہربانی فرماؤ، ٹھیک ہے میں خادمہ پیش کیتی حضرت حاجرہ، تسی حضرت حاجرہ نو تے حضرت اسماعیل نو دور مقام اتے چھوڑ کے آ جاؤ، تسی تے میں تنہا رہیے، تسی انہاں کول بھی جایا کرو گے، میرے کول بھی رہیا کرو گے، انہاں دے سامنے بیٹھ کے
حضرت اسماعیل علیہ السلام دا انہاں دی گود دے اندر کھیڈنا اے بعض اوقات میرے دل دے اندر مختلف خواہشات پیدا کردا ہے، لہذا تسی انہاں نو جا کے دور مقامات اتے کچھ توشہ لائے کے کچھ پانی لائے کے انہاں نو اس جگہ اتے جا کے چھوڑ دیو۔ اسی طرح کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ نو اسی جگہ اتے چھوڑیا، حضرت ہاجرہ نو لیا نال حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لیا، لائے کے سفر روانہ کیتا۔ خانہ کعبہ شریف اس ٹائم چونکہ مختلف ادوار دے اندر اس کی تعمیر ہوئی، اس دے اطراف دے اندر سارے کھنڈرات سن، کوئی آبادی نہیں سی، بالکل بہت بڑے بڑے ٹوڑے اور غیر آباد علاقہ ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جس جگہ تے ہوں زمزم شریف دا کنواں موجود ہے، اس جگہ اتے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نو آ کے چھوڑ دیتا، نال تھوڑے کھجورا اور نال تھوڑا جہا پانی، اور بالکل خاموشی دے نال واپسی دا ارادہ کیتا، واپس جا رہے نے۔ حضرت ہاجرہ بار بار پکار کے سوال کر دیا نے کہ آئے میرے پیارے خامد، آئے میرے پیارے سرتاج، ایتے فرماؤ نا سانو ایتے چھوڑن دی کیا وجہ ہے، یا آیا کوئی حکمت عملی دے پیش نظر چھوڑیا جا رہا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا، تھوڑا سفر اگے کیتا، حضرت ہاجرہ پکار کے کہندیاں نے آئے پیارے ابراہیم پھر ایتے دسو نا، ایتے ارشاد فرماؤ نا، اے اپنی مرضی نال ایتے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب دی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے حکم ربی ہویا ہے، رب دا حکم ہویا ہے کہ انہاں دوواں شخصیات نو جا کے اس جگہ تے چھوڑ دیتا جائے۔ اس ٹائم حضرت ہاجرہ عرض گزار ہویاں اے پیارے ابراہیم اگر رب دا حکم ہے پھر رب تعالیٰ سانو تنہا نہیں چھوڑے گا، پھر رب تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، وہ موقع پیش آیا، وہ معاملہ پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کل چلے گئے، وقتاً فوقتاً آ کے خبر گیری کر دے اور پیار محبت کر دے اپنے لخت جگر دے نال وی اور اپنی پیاری زوجہ دے نال وی۔ وقت گزردا گیا، کچھ دنوں تو بعد پانی ختم ہو گیا، کھجوراں ختم ہو گئیاں، تو اس ٹائم حضرت ہاجرہ صفا مروا تے دوڑیاں۔ آخری نقطہ عرض کر کے گفتگو میں سمیٹ رہے ہیں، بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع تے عرض کریں گے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ مکہ آباد ہو رہا صاحبو، مکہ والا ایریا آباد ہو رہا ہے، اور مکہ دے ایریے نو آباد کرن دے مختلف معاملات کیتے جا رہے ہیں، حکمتاں اپنائیاں جا رہی ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جس ٹائم ویکھیا کہ میرے لخت جگر دی جڑی پیاس ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور میرے لخت جگر دودھ دی وجہ تو بھی کافی پریشان، زبان کانٹے طرح ہو گئی، پانی فراہم نہیں، دودھ فراہم نہیں، تو اللہ تعالیٰ دا کرنا ایسا ہویا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دو پہاڑیاں سن، انہاں اتے دوڑنا شروع کر دیتا۔ انہاں پہاڑیاں دا کیا نام ہے؟ قرآن مقدس دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دو پہاڑیاں نو اپنیاں نشانیاں قرار دیتا ہے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑنا شروع کر دیتا، 7 چکر جلے مکمل کر لے، اس ٹائم ویکھیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں پہ مار دے نے، اور ایڑیاں چو بڑا پیارا منظر ایک دفعہ رواں ہویا ہو اس طرح کہ جلے 7ویں چکر تے گئیاں نظر پئی ویکھیا جناب اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں چو پانی جاری ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پانی جاری ہو گیا ہے۔ اس ٹائم حضرت ہاجرہ واپس آئیاں، دوڑدیاں آئیاں، ریت دے نال یا کسی چیز دے نال ارد گرد بننی پائی اور آکھیا زمزم دا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، کھڑے ہو۔ یہ وجہ ہی کہ جڑے جملے حضرت ہاجرہ دی زبان چوں نکلے سن اللہ نو پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی دا نام ہی آب زمزم شریف رکھ دیتا۔ تو حضرت ہاجرہ نے ارد گرد بنی پا کے آپ فرمایا کہ زمزم یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اچھا، یہ مطلب یہ ہے پانی نے بھی اللہ دی بندی دی گل مان لے۔ نبی جتنے آئے نے نا وہ مرد ہوندے، عورت نبی، حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہیں لیکن ولی ہیں، نبی دی بیوی ہیں اور نال ولیہ بھی ہیں، لیکن ویکھو اللہ تعالیٰ نے پانی نو حکم دیتا کہ میری بندی ہے، تینوں کہہ رہی ہے رک جا، تینوں میرا بھی حکم ہے کہ میری بندی دی گل من کے رک جا۔ پتہ چلیا نبیاں دا مقام تے اعلیٰ و اعلیٰ ہے، جے ولی بھی زبان چکو جملے کہہ دے اللہ وہ بھی پورے فرما دیندا ہے کہ اج تک دنیا اسماعیل دی ایڑیاں دا نکلیا پانی پی رہی ہے۔ جس نبی دی ایڑیاں دے اندر اتنا مقام و مرتبہ موجود ہے، اس نبی دی ذات دے اندر کے مقام موجود ہوئے گا۔